افسانہ آنندی کتبہ کی طرح آنندی بھی غلام عباس کے پن کی سے پہچان ہے۔ اس افسانے پر ترقی پسند تحریک کے اثرات کا ذکر کرتے ہوئے شنتراؤ منظر کہتے ہیں، ترقی پسند تحریک کے زمانہ عروج میں طوائف اور محنت کش طبقہ اردو افسانے کے مقبول عام موضوعات تھے۔ غلام عباس نے بھی ان موضوعات پر افسانے لکھے، لیکن دوسرے تمام افسانہ کاروں سے ہٹ کر اور قطعی منفرد انداز میں۔ غلام عباس کا افسانہ آنندی 1939 میں جب شائع ہوا تو ترقی پسند تحریک کے عروج کا زمانہ تھا۔ غلام عباس کا کمال یہ ہے کہ آنندی کا موضوع اگرچہ طوائف ہے، لیکن اس افسانے میں طنز کا شعبہ تک نہیں۔ انہوں نے اس افسانے کو ایک بڑے انسانی اور معاشرتی مسئلے سے جوڑ دیا ہے۔ آنندی کے بارے میں خود غلام عباس کہتے ہیں کہ اس افسانے میں نے تبر کی پیرائی میں زندگی کا جو فلسفہ پیش کرنے کی کوشش کی ہے، اس کا لب و لباب یہ ہے کہ نیکی اور بدی، رغبت اور نفرت، جنگ و وصال، عالم و انصاف کے خواص اور زوال سے ابن آدم کی سرشت میں داخل کر دیے گئے ہیں، کسی میں کم کسی میں زیادہ، اور فطرت انسانی کا تقاضا ہے کہ یہ خواص ابد تک اس میں موجود میں عصمت پروشی کے خلاف ہر دور میں مہم چلائی گئی، لیکن یہ سلسلہ ختم نہ ہو سکا۔ غلام عباس ایک فنکار کی طرح کوئی فیصلہ تو نہیں دیتے، بلکہ شہر و منظر کے لفظوں میں صرف یہ دکھاتے ہیں کہ اس کے خلاف شروع کی جانے والی مریم اور ہر قسم کی کوشش ناکام رہی ہے، اس لیے کہ معاشرہ اس کی مذمت تو کرتا ہے، لیکن بے معنوں میں ختم کرنے کے لیے طوائفوں کو قبول کرنے اور انہیں سابی مرتبہ دینے کے لیے تیار نہیں۔ 260 تندی ایک بڑا افسانہ ہے جو اردو افسانے کی تاریخ میں ہمیشہ زندہ رہے گا۔ آنندی روایتی قصہ نہیں، ہیرو اور ہیروئن کا واقعہ نہیں، بلکہ اس میں معاشرے کو کردار کی شکل میں منتقل کیا گیا ہے۔ ایسا معاشرہ جو حالات کے سامنے بے بس ہے۔ غلاظت کو صاف کرنے، معاشرے کو بازاری عورتوں سے پاک کرنے کا مسئلہ سر جوڑ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ وقتی طور پر حل سود مند ثابت ہوتا ہے، لیکن گزرتے ہوئے ماہ اور سال کے بعد پھر وہی صورتحال پیدا ہونے لگتی ہے۔ آخر کیوں مصنف نے پورے افسانے میں کہیں کوئی سماجی بحث نہیں چھیڑی اور نہ اخلاقیات کی بات کی ہے، تاہم حقیقت حال کی عکاسی سے چشم پوشی نہیں کی ہے۔ قاری کے سامنے مکمل صورتحال اشاروں میں رکھ دی ہے اور فیصلہ ان کی فہم و وراثت پر چھوڑ دیا ہے۔ قاری اس پر غور کرتا ہے کہ کیا ان کے پاس کوئی انقلابی فکر نہیں تھی۔ شہر کے لوگ نہایت سنجیدہ مسئلے پر یکسوئی مسئلے کا محرک تلاش کرکے اسے ختم کرنے سے زیادہ سامنے کی چیز کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں، لہٰذا تبدیلی کے باوجود معاملہ جو کا توں رہتا ہے۔ ڈاکٹر شفیق انجم فنکار کے اس اہم نکتے کی جانب توجہ دلاتے ہیں کہ اصل خلل طوائفوں کو قبول کرنے، انہیں سماجی رتبہ دینے یا انہیں اپنا لینے میں مضمر تھا۔ جانے انجانے میں اس کے لیے کوئی تیار نہیں تھا یا نظریں چرا رہا تھا، کیونکہ خلوص نیتی اور دل جمعی کا فقدان تھا۔ محض نقل مکانی حل نکالنا ممکن نہیں تھا۔ ایسا ہی ہوا اور ہوتا رہے گا۔ دراصل کہانی اس انسانی نفسیات کی دکھی ہوئی رگ پر انگلی رکھتی ہے، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ لوگ برائی کو برائی سمجھتے ہیں، ان سے نجات بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں، مگر عملی طور اسے جڑ اکھاڑ پھینکنے کی ہمت نہیں جتاتے۔ آنندی کا فنی و فکری جائزہ۔ اردو کے شاہکار افسانوں کی اگر فہرست مرتب کی جائے تو اس میں پریم چند کا کپن، کرش چندر، راجندر سنگھ منٹو اور اشفاق احمد کے افسانوں کے علاوہ غلام عباس کا نمائندہ افسانہ آنندی بھی جگہ بنانے میں کامیاب رہے گا۔ اس فہرست میں شامل افسانوں کی بنیادی صفت ان میں فن و فکر کا وہ حسین امتزاج ہے جو بہت کم افسانوں کے حصے میں آتا ہے۔ غلام عباس کا تخلیقی سفر 40 سال پر محیط ہے، جن میں انہوں نے نہ صرف 4 افسانوی مجموعے آنندی 1948، جاڑے کی چاندنی 1960، کن رس 1969، رنگنے والا 1980 میں تخلیق کیے۔ ان کے کل افسانوں کی تعداد 36 سے 40 کے درمیان ہے۔ انہوں نے کم لکھا، مگر وہ لکھا جو واقعی لکھنے کے لائق تھا۔ ادبی دنیا میں ان کی شہرت کا ڈنکا اس وقت زور و شور پر پہنچا جب ان کا نمائندہ افسانہ آنندی منظر عام پر آیا۔ آنندی لکھتے وقت انہوں نے اپنے لیے ادبی مقام وضع کیا تھا۔ وہ لمحہ لمحہ عروج کی سیڑھیوں پر چڑھتا رہا۔ یہی وجہ ہے کہ آنندی کے علاوہ بھی انہوں نے
کتبہ، اور کوٹس، سلون، سرخ پھول جیسے کامیاب افسانے لکھے جو آنندی سے کسی حوالے سے کمتر نہیں ہیں۔ افسانے کا موضوع: بظاہر اس افسانے کا موضوع طوائف اس زمانے میں ایسا موضوع تھا۔ اس موضوع پر ہر ادیب پیشن کی طور پر لکھتا ہے، لیکن افسانہ پڑھنے کے بعد قاری سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ قصہ تو کچھ اور ہے۔ جس طرح محمد ہادی رسوا نے امراؤ جان ادا کے کوٹے سے ہمیں سارے لکھنؤ کی سیر کرائی ہے، ٹھیک وہی انداز غلام عباس نے بھی اپنایا ہے اور زنان بازار کو آباد کرتے ہوئے دکھا کر پورے شہر پر طنز کرتے ہیں کہ طوائف کا وجود کا پیدا کردہ ہوتا ہے، وہ معاشرے سے الگ رہنا چاہتی ہے۔ کردار نگاری: کردار نگاری کے تناظر میں آنندی کا جائزہ لیا جائے تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ اس افسانے کا پڑھانا تشنہ ہے۔ آنندی میں کوئی مرکزی یا ذیلی کردار نہیں ہے جو ہمیں متاثر کرے۔ بلدیہ کے اراکین اور شہر میں رہنے والے طبقوں میں اس کے کردار ہیں، لیکن یہ کردار اپنے چہروں پر نقاب ڈالے اور چلے جاتے ہیں۔ یہاں کرداروں میں وہ انفرادیت نہیں جو ہمیں کپن، نیا قانون اور گڈریا جیسے افسانوں کے کرداروں میں نظر آتا ہے۔ نقادین جو رائے دیں، لیکن مصنف ثابت کر کے دکھایا ہے کہ بغیر کرداروں سے بھی شاہکار افسانے تخلیق کیے جا سکتے ہیں۔ غلام عباس نے الفاظ ہی کے ذریعے پورے شہر کردار کے روپ میں نظر آتا ہے۔ جس طرح مصنف نے لکھا ہے کہ بلدیے کا اجلاس زوروں پر تھا، حال کچا کچ بھرا ہوا تھا اور خلاف معمول ایک ممبر بھی غیر حاضر نہ تھا۔ بلدیے کے زیر بحث مسئلہ یہ تھا کہ زنان بازاری کو شہر بدر کر دیا جائے کیونکہ ان کا وجود انسانیت، شرافت اور تہذیب کے دامن پر بدنما داغ ہے۔ اس جملے سے ہی پورے شہر کے کردار کے روپ میں نظر آتا ہے کیونکہ اس کا وجود معاشرے کے لیے ایک ناسور ہے۔ وحدت تاثر: افسانوں تکنیک میں پلاٹ، منظر، نقطۂ عروج اور اس قدر مشترک ہے، لیکن جو پنی عناصر ناول اور افسانے میں حد فاصل قائم کرتا ہے وہ وحدت تاثر ہے۔ ناول میں قاری کو طویل کہانی پڑھنی ہوتی ہے اور طوالت میں صاف ظاہر ہوتا ہے کہ وحدت تاثر قائم رکھنا ممکن نہیں۔ ناول کئی کہانیوں اور واقعات کا مجموعہ ہوتا ہے، ایک کے بعد دوسرا واقعہ جنم لیتا ہے۔ دوسری طرف افسانے کا زندگی کے ایک پہلو کی کہانی ہوتی ہے جس میں ربط اور یکجہتی پر سارا زور دیا جاتا ہے۔ ناول اور افسانے میں فرق اور وحدت تاثر کی وجہ سے کہا جا سکتا ہے۔ آنندی کی کہانی 20 سال پر محیط کہانی ہے، لیکن اس میں مصنف نے 20 سالہ واقعہ کبھی مصنف نے صرف زنان بازاری کو نیلام کرنے اور نیا زنانہ بازار تعمیر ہوتے ہوئے دکھایا ہے۔ اس افسانے پنی عناصر پوری طرح موجود ہیں، یہ کیونکہ افسانہ پڑھنے کے بعد ہمارے ذہن میں صرف ایک ہی خیال ذہن میں آ جاتا ہے کہ طوائفوں کو شہر بدر کرنے کے بعد کیوں شہر کے لوگ ان کے ہاں جا کر ان کے آغوش میں نئے خونے سے بستا ہے۔ منظر نگاری: اگر یہ کہا جائے کہ یہ افسانہ بیانیہ ہونے کے علاوہ منظر نگاری کی تکنیک میں لکھا گیا ہے تو یہ بے جانا ہوگا۔ شروع سے لے کر آخر تک منظر ہی منظر ملنے کو ملتے ہیں۔ بلدیے کے اراکین کے بارے میں پڑھتے ہوئے ذہن میں ایک ڈرامائی سین چل رہا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جب آنندی شہر تعمیر ہوتے گئے دکھایا جاتا ہے تو قاری پڑھتے ہوئے وہی محسوس کرتا ہے کہ وہ ایک افسانہ نہیں پڑھ رہا بلکہ ایک بڑی اسکرین پر کوئی ڈرامہ دیکھ رہا ہے۔ منظر نگاری اگر موضوع اور مواد سے ہٹ کر ہو تو پلاٹ بھول پیدا کر دیتا ہے، ویسے اس کا استعمال بوقت ضرورت کرنا چاہیے تاکہ افسانے کا بنیادی مغزى محسوس ہو۔ اس افسانے میں مصنف نے گاؤں کا ایک منظر پیش کیا ہے جو کچھ یوں ہے: وہ شہر سے 6 کوس دور تھا، 5 کوس تک پکی سڑک جاتی تھی اور اس سے آگے کوس بھر کا کچا رستہ تھا۔ کسی زمانے میں وہاں کوئی بستی ہوگی مگر اب تو کھنڈروں کے سوا کچھ نہ تھا، جن میں سانپوں اور چمگادڑوں کے مسکن تھے اور دن دہاڑے الو بولتا تھا۔ اس علاقے کے نواح میں کچے گھروندے والے کئی چھوٹے چھوٹے گاؤں تھے مگر کسی کا فاصلہ بھی یہاں سے 2-2.5 میل سے کم نہ تھا۔ ان گاؤں کے بسنے والے کسان دن کے وقت کھیتی باڑی کرتے یا یوں ہی پھرتے پھراتے ادھر نکل آتے، ورنہ عام طور پر اس شہر خاموش میں معدنزاد کی صورت نظر نہ آتی۔ بعض اوقات روز روشن ہی میں گیدڑ اس علاقے میں پھرتے دیکھے گئے تھے۔ زبان و بیان و اسلوب: غلام عباس کے اسلوب پر بات کرتے ہوئے ڈاکٹر سلیم اختر لکھتے ہیں: غلام عباس
افسانہ نگاری میں زبان و بیان کی سادگی درجہ کمال تک پہنچتی ہے، جیسا کہ کرشچندر نے خوشبو دار نثر لکھی اور ندیم نے حسنکاری کا انداز اپنایا، جہاں منٹو کے کانٹ اور فقرے لکھے اور عصمت نے زبان و بیان کی طراز دکھائی، غلام عباس نے پہلو بہ پہلو ایسی زبان لکھ رہا تھا جسے افسانے میں سخل ممتناع کی واحد مثال کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ سلیم اختر کی رائے اپنی جگہ درست ہے، تاہم آنندی کی زبان پر فارسی زبان کے اثرات صاف محسوس کیے جا سکتے ہیں۔ فارسی الفاظ و تراکیب پاز الفہیم ہے، لیکن صفحے کی زینت بنتے ہوئے آتے ہیں۔ بلدیہ میں ایسے جملے موجود ہیں جس میں اگر توڑا پر کیا جائے تو وہ مکمل فارسی بن جائے گی۔ غلام عباس کے افسانوں میں زبان و بیان کی سادگی کمال کو پہنچتی ہے۔ وہ ایک حقیقت نگار بھی تھے، انہوں نے اپنے انداز بیان کی سادگی کا اور واقعات کی صداقت کا یقین ہوتا تھا۔ ان کے افسانے زندگی کے دائمی عمل کو پیش کرتے ہیں، وہ فرد کی بجائے معاشرے کی تشکیل کو موضوع بناتے ہیں۔ وہ کسی خاص موضوع، اسلوب، جذباتی فضا میں بند بیانیہ سے افسانہ تخلیق نہیں کرتے، بلکہ ایک صورتحال ہوتی ہے جو بیان اور کردار کے تحفظ کو ہمارے لیے قابل قبول بناتی ہے۔ یہ بیان غلام عباس کا یہ وسیلہ ہے جس سے کہانی وجود میں آتی ہے۔ انہوں نے رواجی موضوعات کی بجائے عام زندگی کے گوشے نمایاں کرنے کی کوشش کی ہے۔ جزئیات نگاری کا یہ فن ہی کمال ہے کہ ویرانہ بستی میں منتقل ہو جاتا ہے۔ یہ افسانہ غلام عباس کے دیگر افسانوں ان معنوں میں مختلف ہے۔ اس کا طرز روح بڑا آسان اور سیدھا سادہ معلوم ہوتا ہے، لیکن اس میں جو علامتی طبعداری ہے وہ سماج کے مہذب انسانوں پر شدید طنز کا اشاریہ ہے۔ اس میں انہوں نے بالواسطہ طور پر یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ معاشرے سے طوائفوں کا خاتمہ ممکن نہیں، یہ ایک طرح سے ہمارے معاشرے کی ضرورت بن گئی ہے۔ پہلے کبھی ان کے اپنے محلے ہوا کرتے تھے، آج وہ کیفیت تو نہیں، پھر بھی کالگل کی صورت میں ان کا وجود نمایاں ہے۔ ان کو اب لاکھ ختم کرنا چاہیے، کسی نہ کسی صورت میں معاشرے میں اپنی وجود باقی رکھے گی۔ اس پورے روادار کے لیے افسانے میں منظر نگاری اور جزئیات نگاری اپنے نقطۂ عروج پر ہے۔ اجاڑ علاقے اور ویرانے کو آباد کرتے ہوئے شہر کی صورت میں لانے کے لیے جن پیشہ وروں، دکانداروں، کاریگروں اور دیگر افراد کی ضرورت ہوتی ہے، غلام عباس نے اپنی وسیع مطالعے اور گہری نظر کی وجہ سے ان سب کو ایک ایک کر کے یکجا کیا اور ویرانے کو آباد کر دیا۔